کہ امپلائیز اپنی جاب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو اچھے والی ملتی ہے تو پہلے والی کو چھوڑ دیتا ہے. میں جاب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں لائلٹی تو ہے ہی کوئی نہیں, اور یعنی لوگ اپنی جاب کو سنسیئرٹی سے دیکھتے نہیں ہیں اور انہیں آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں, اور ذرا سا مالی فائدہ جہاں ملتا ہے, ذرا سا مالی فائدہ ملتا ہے وہ پچھلی والی جاب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ پچھلی والی جاب میں ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, ایسا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے وہ جاب چھوڑنی پڑتی. آج ہم اس کا انالیسس کریں گے, دیکھیں گے. اچھا بچوں, سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ہم نے اپنے امپلائیز کو, یہ دیکھیے, اس طرح شیشے میں اتار کے رکھنا ہے. یہ دیکھیے شکنجے میں کہیں نکلنے نہیں دینا, چونکہ یہ ہمارا برین ہے, اور اگر یہ برین کسی اور کے پاس جائے گا تو برین ڈرین ہو جائے گا, اور نتیجہ یہ کہ آرگنائزیشن خالی, آئیڈیاز کون لائے گا, کریٹیوٹی کون کرے گا, نئے نئے کام کیسے ہو گئے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو چلیے بہرحال تو یہ کام کرتے ہیں. اچھا بچوں, بات کر رہے تھے کہ ونس دا آرگنائزیشن ایک اچھا خاصا پیسہ اور ٹائم جب لگا لیتی ہے, یعنی ایک امپلائی پہ ٹائم بھی لگایا, ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم نے انویسٹمنٹ بھی کی, ریکروٹ کیا, سلیکٹ کیا, پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کام سکھایا, اس کے اوپر ہم نے ٹائم انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ریٹینشن پہ توجہ نہ دیں تو یہ تو بے وقوفی ہوگی. یہ تو ایسے ہوگا جیسے کوئی پریشس جیولری آپ نے پہنی ہو اور ڈیلیبریٹلی اٹھا کے گھر کے باہر رکھ دیں تاکہ کوئی لے جائے. تو اس طرح کا قیمتی انسان تو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. کیا حال ہے بچوں؟ تو لہذا امپلائیز کو انکریج کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے کہ آرگنائزیشن فار میکسیمم پیریڈ آف ٹائم اس کی ریٹینشن رکھے, چونکہ ان آرگنائزیشن کا امیج اچھا ہوتا ہے جن کے امپلائیز انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے. ذرا سوچئے کہ پیکیجز کا امپلائی اسے چھوڑتا ہے, بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہے. نیسلے میں بہت کم دیکھنے میں آئے گا, یونیلیور میں بہت کم دیکھنے میں آئے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دے کیئر فار دیئر امپلائیز, کہ وہ یہاں سے چلے نہ جائیں, اور وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنا امپورٹنٹ شیئر ہولڈر ہے, کسٹمر ہے, وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قیمتی ہیں. تو ریٹینشن از دا بینیفیشل فار دا آرگنائزیشن, کہ ہم انہیں ریٹین کریں اور لمبے عرصے تک ہم انہیں چلا سکیں. اچھا بچوں, اب یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے ٹرن اوور. ٹرن اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جاب چھوڑ کے چلے گئے. ہر دفعہ جاب چھوڑ کر جانے والے کی جگہ نیا بندہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اور جب بھی نیا بندہ ایڈجسٹ کریں گے اس کے نتیجے میں ہمیں لاس آف پروڈکٹیوٹی فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اسے بھی کام سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا, اور ہمیں پھر ریپلیسمنٹ بھی ڈھونڈنا بھی تو پڑے گا نا, اور کاسٹ آف ریکروٹمنٹ دوبارہ پڑے گی, کاسٹ آف سلیکشن دوبارہ پڑے گی, اور پھر انڈکشن ٹریننگ, اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو اوور نیڈ, یہ سب خرچے دوبارہ سے بیئر کرنے پڑیں گے. تو آرگنائزیشن پھر اسی کام پہ لگی رہے کہ امپلائیز کو لاتی رہے, ٹرین کرتی رہے, اور دوسروں کو تیار کر کے دیتی رہے. تو آرگنائزیشن تو نہ ہوئی, وہ تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہو گیا کہ لوگ تیار کرو اور دوسروں کو بانٹتے رہا کرو. کیا حال ہے بچوں؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, تو ہمیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ریٹین کرنا ہے. پھر بھی چلے چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کبھی کوئی پوچھ ہی لیتا ہے کہ یار یہ ٹرن اوور ریٹ کیسے نکلتا ہے. تو چونکہ آپ زیادہ تر لوگ جو ہیں بڑے شوق سے کوانٹیٹیو میتھڈ پڑھتے ہیں, اور پڑھتے بھی مالکوں سے جا کے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بھی ہمارے سے بھی کچھ سیکھ لیں. تو جتنے امپلائی چھوڑ کر چلے گئے, جتنے امپلائی چھوڑ کر چلے گئے وہ اوپر, اور جتنے امپلائی سال کے شروع میں تھے اور جتنے امپلائی سال کے آخر میں ہیں, دونوں کو جمع کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر لیں. سینٹرل ٹینڈنسی میں آپ نکالتے ہیں نا کلاس لیمٹس اور کلاس باؤنڈریز بناتے ہیں, اور پھر آپ ان دونوں کا مڈ پوائنٹ نکال لیتے ہیں, اپر لمٹ اور لوئر لمٹ جمع کر کے 2 پہ تقسیم کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جتنے امپلائی سال کے شروع میں تھے اور جتنے امپلائی سال کے آخر میں ہیں, دونوں کو جمع کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو اور پھر اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کہ فرض کریں سال کے شروع میں جو امپلائی تھے وہ 102 تھے, ٹھیک ہے, اور سال کے آخر میں رہ گئے 98, ٹھیک ہے, اور 4 امپلائیز چھوڑ کے چلے گئے, تو کیا جی بچوں یہ آئے گی شاباش 4%. 4% آپ کا ٹرن اوور ریٹ ہے. ٹرن اوور ریٹ 1%, 2% تک اتنا زیادہ ہارمفل نہیں ہوتا, ڈپینڈنگ آن کے کتنے اہم عہدوں کے لوگ گئے ہیں, لیکن پتہ لگے سی او ہی چھوڑ کے چلائے تو یہ میٹر کرتا ہے آن این ایوریج کہ 1 یا 2% تو ظاہرہ ہوتا ہی ہے. اس کی وجہ لوگوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے, زندگی موت بھی انسان کے ساتھ ہے, بیماری کماری بھی ہے, پرسنل ریزنز بھی ہیں. لیکن اگر یہ 3 یا 4 تک بھی چلے ٹھیک ہے, لیکن 4 سے زیادہ اپ لفٹ کرتا ہے یا 4 کر جاتا ہے تو آرگنائزیشن کو فکر کرنی چاہیے کہ اس طرح تو 10 سال میں چہرے ہی بدل جائیں گے, آرگنائزیشن کا کلچر ہی بدل جائے گا, اور نئے آنے والے لوگ تو پھر نیا نظام چلائیں گے. کیا حال ہے بچوں؟ تو یہ ہم بات کر رہے تھے. اب بچوں بات آ گئی ہے کہ پارٹ آف امپلائی ٹرن اوور از انیویٹیبل. میں نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ یہ تھوڑا سا انیویٹیبل بھی ہے. کیوں؟ لوگ ریٹائر بھی ہوتے ہیں, لوگ آرگنائزیشن سے علیحدگی بھی اختیار کرتے ہیں, پھر پروموشنز بھی مل جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ورسٹ کیس میں لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, تو یہ ہو جاتا ہے, لیکن ایک خاص ریٹ سے اوپر اس کو جانا نہیں چاہیے. اچھا بچوں اب بات آ گئی ہے کہ a well organized human resource department strive to minimize the losses due to separations and transfers, because کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو ہم تو اسی کام میں لگے رہیں گے. تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کام ہے کہ نئے ورکرز کو ہائر کرو ٹرین کرو, بلکہ ان کا کام ہے جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھو. تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائی ٹرن اوور ریٹ اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل اے پرابلم with selection and training process, کہ شاید آپ ایسے لوگ ہائر کرتے ہیں جو سوٹیبل نہیں ہوتے اس جاب کے لیے, یا انہیں وہ جاب سوٹیبل نہیں لگ رہی ہوتی, آپ انہیں منو کے لے آتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر کمپنسیشن بھی تو دینا پڑتا ہے, اینڈ ایون ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو لہذا ہمیں ریڈیوس کرنا پڑے گا کس کو؟ ٹرن اوور کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لمبے عرصے تک آرگنائزیشن کا حصہ رہیں اور وہ دلچسپی سے اور پوری جفاکشی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم انہیں اپنے ساتھ لانگ ٹرم ایسوسیشن ہمارے ساتھ ان کا رہیں. کلیئر بچوں؟ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسلسل, اس از اے کنٹینیوس ایفرٹ. اچھا بچوں اب بات یہ آ گئی کہ ٹو ریڈیوس دا والنٹری ٹرن اوور آرگنائزیشن کین کم اپ ود دا ویریس اسٹریٹجیز ٹو کیپ امپلائی satisfied and stay within the organization, کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ stay کریں تو اس کے لیے کوئی strategies بنانی پڑے. اب وہ strategies کیا ہو سکتی ہیں اور یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کریں گے یہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائے. اچھا بچوں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ بندہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا بچوں ظاہر ہے جب سارے پیسے مالک لے جائیں گے اور ملازمین کے اس سے کچھ نہیں آئے گا تو مالک تو اس طرح سے ٹیکے سے بیٹھیں گے, کیا خیال ہے, اور ملازم ایک دن تنگ آ گئے سامان اٹھا کے نکل جائے گا. اچھا بچوں سو اینی وے موو ڈیو ٹو فیملی ریزنس. فیملی ریزنس ہو سکتی ہیں, بیوی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے نوکری ٹھیک نہیں, چھوڑو اسے. ہاں حقیقت بات نہیں, میری اپنی وائف بعض جاب میں کہتی تھی یہ ٹھیک نہیں, اسے چھوڑو. مثال کے طور پہ بعض جگہ پہ میری وائف نے وزٹ کیا اور انہیں ذرا ماحول تھوڑا لبرل لگا تو انہوں نے کہا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو چھوڑنا پڑا تھا, یہ پرسنل ریزن ہی ہوئی نا بچوں, کیا خیال ہے. اچھا اسی طرح سے نہیں ہو سکتی ہے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, another لوکیشن پہ رہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بندہ کہتا ہے میں لاہور میں جاب نہیں کرنا ہے, اسلام آباد رہنا چاہتا ہوں, یہاں الرجی بہت ہے. اچھا ٹو ٹیک کیئر آف دیئر
لوڈ ونس ہو سکتا ہے اس کی کوئی بیٹی ہے, اس کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا اسلام آباد میں, لاہور میں نہیں ملا, اب ظاہر ہے وہ چاہے گا میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں, اپنی فیملی کے ساتھ رہوں. اچھا جی, اسی طرح فائنڈنگ کیریئر گروتھ پروموشن, کوئی کیریئر گروتھ مل گئی, کسی دوسرے نے مینیجر تھا ڈائریکٹر کی جاب آفر کر دی, پروڈکٹ مینیجر کی جاب آفر کر دی, چیف فائنینشیل آفیسر کی جاب آفر کر دی, تو کون چھوڑے گا؟ وہ کہے گا یہ دیکھیے ہر انسان کی خواہش ہوتی کوئی پروجیکٹ ایسی جگہ سے ملے جو ٹرننگ پوائنٹ پہ ہو, اور جب وہ اس کو بلڈ اپ کرے تو لوگ کہیں کہ یہ اس نے ڈیزائن کیا یا اس نے بنایا, اس کا ہمیں بڑا مزہ ہے. کیا خیال ہے بچوں, ہے کہ نہیں؟ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس کے اندر اس کو اپریسیشن ملے. اور پھر دیکھیے گروتھ میں تو ایک مزہ ہے نا, مینیجر کی کرسی چھوڑ کے ڈائریکٹر کی کرسی پہ بیٹھنا, سی ایف او کی کرسی پہ بیٹھنا, تو لہٰذا اس کو گروتھ ملے گی, ہائی سیلری اور ایجوکیشن فیسلٹی مل جائے, تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. کہ کوئی یونیورسٹی مجھے کہے جی آپ یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے اور آپ کی پی ایچ ڈی کا خرچہ بھی ہمارا, اور ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملیشیا یا ہانگ کانگ بھیجیں گے, سنگاپور بھیجیں گے, وہاں جا کے آپ پی ایچ ڈی کے کورسز کرتے رہیں اور آپ کو ڈگری نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور سے مل جائے گی. ایک بات کر رہا ہوں میں, تو کیا تو ہم کیا کریں گے, مجبوری پھر آپ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, سوری یعنی تو اس طرح اگر اپرچونٹی ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میجورٹی آف ریزنز ہیں اس کی جو آپ کے امپلائر کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو امپلائر کے کنٹرول میں ہے. یعنی امپلائی جو ہے سیلری سے متفق نہیں تو سیلری بڑھائی جا سکتی ہے. امپلائی کام کے ورکنگ کنڈیشن سے خوش نہیں ہے, ورکنگ کنڈیشن چینج کیا جا سکتا ہے. سپروائزر ابیوز کرتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, سپروائزر کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے. اس طرح تو امپلائی جاتے رہیں گے. کو ورکرز ہیں وہ لیگ پولنگ کرتے ہیں, پولیٹیکل موو بہت چلتے ہیں. کلچر کو بہتر کیجئے ورنہ آپ کے ہاں اچھے امپلائیز ٹکیں گے ہی نہیں, وہ کہیں گے یہ کوئی جگہ ہے کام کرنے کی. اچھا بچوں, تو ہم یہ کہہ رہے تھے, یعنی اس کو میں اس کی انگلی کے سامنے سے ہٹنا چاہوں گا. ہاں یہ نہیں, وہ ڈائریکٹ میری طرف کر رہا تھا. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, ہاں مالی کہتے ہیں کہ ٹائی سے نہیں لگ رہا آپ کو. اچھا, اور یہ دیکھیے تھوڑے سے بال سر پہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ملازم, زیادہ بالوں والا مالک. اچھا بچوں, تو ہم بات کیا کہہ رہے تھے, فالوئنگ آر سم ریزن. اچھا, تو ہم کہتے ہیں ریزنز that can affect an employee decision to leave. تو یہ افیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کون سے افیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے, ریلیشن شپ ود سپروائزر اینڈ کو ورکر, تعلق اچھا نہیں ہے. جاب ایسی دی ہے جس کے اندر چیلنج ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں نا, جیسے اب میرا اسٹیٹس ہے, مجھے آپ دیکھو مینیجریل فائنینشیل انالیسس, بڑا کورس ہے یار, آڈٹ کا کورس ہے, لیول کی بات ہے. اچھا, فائنینشیل ریزنس کو, فائنینشیل ریزنس ہے, گزارا نہیں ہو رہا. فیملی پرسنل ریزنز ہو سکتی ہیں, ٹرمینیشن آف فکس کانٹریکٹ ختم ہو گیا, آگے کانٹریکٹ ریونیو نہیں ہو سکا, تو یہ تمام ریزنز بن سکتی ہیں. کو ورکر سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان چیلنجنگ جاب ہے, معاشی طور پہ اچھی سیلری نہیں ہے, فیملی ریزنز ہے, ٹرمینیشن آف فکس کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا ہے, یا فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے کمپنی میں, پتہ نہیں سروائیو کرتی ہے نہیں کرتی, اور لیک آف فلیکسیبلٹی ان ورک آر ہے, ورک آر میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اچھا بچوں, اب دیکھیے تو پھر ہم کیا کریں, امپلائی ریٹینشن اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ امپلائی جو جا رہا ہے اس کو دھاگے سے باندھ کے کھینچ کے رکھیں. دیکھیں رشتوں کو ہم دھاگوں سے ہی باندھتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا بچوں, تو اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ہم کیا کریں بچوں, یہ ذرا پڑھیں, پے چیکس لگا دیں کہ بھئی کوئی پے اچھی کر دی جائے. کیا حال ہے, کمپنیز نیڈ ٹو گو a little deeper to ensure that the turnover rate is low, اور انہیں پروگریسو ایچ آر فنکشن لانا پڑے گا جو امپلائیز کے لانگ ٹرم ایسوسیشن کو انشور کر سکے. اور بیونڈ دا پے چیک, صرف یہ نہیں کہ پے دے دی, یعنی یہاں پے چیک میں یوں بول گیا ویسے کہ آفرنگ گڈ پے چیک امپورٹنٹ ہے, یعنی اچھی تنخواہ دینا امپورٹنٹ ہے, لیکن خالی تنخواہ بھی کچھ نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی